تو پنجاب جاگ گیا ہے لیکن دوسری طرف مطلب کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے. ایک مومنٹم پک اپ ہوا تھا, سینٹ انتخابات کو بوائیکاٹ کرنے سے لے کر استعفے دینے تک کی آپشنز پر غور ہو رہا تھا, لانگ مارچ کی تاریخیں دی جا رہی تھیں, بٹ obviously اب سب کچھ ٹھنڈ پڑ گیا ہے, جیسے ماند پڑ گیا ہے, لیکن اب ایک دم سے مریم نواز صاحبہ نے پھر اس میں کوئی جان پھونکی ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے کہ مطلب جن اسمبلیوں سے آپ استعفے دینے کے در پہ تھے اب آپ انہی اسمبلیز میں حصہ بھی لے رہے ہیں, الیکشنز میں ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, تو یہ تضاد نہیں لگ رہا آپ کو کچھ؟ جی مجھے لگ نہیں رہا تضاد. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہو رہا ہے اور ہم لوگوں پہ ووٹ کا بوجھ ہے. یہ ووٹ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہم پھر رہے ہیں, تو ہمیں جہاں بھی عوامی حق کے لیے, عوام کی آواز اٹھانے کے لیے, اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار پیش کرنا ہوگا وہ ہم سامنے لاتے چلے جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے اوپر ووٹ کا بوجھ نہ ہو, اور آپ کو ہمارا موقف پتہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے, اور اسی وجہ سے یہ ایک طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا جو IMF لکھ کے لاتی ہے وزیر اعظم صاحب کو اور کابینہ کو, وہ کچھ غرض نہیں ہوتی کہ وہ جو بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے, جو گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ پہلے سال میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 100% تک دیہی علاقوں میں بڑھ جائے. لوگ کہاں سے کھائیں؟ لوگ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا لوگ خودکشیاں کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس تو کوئی جادو کا بٹن ہے نہیں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو اس طرح کی حکومت جو ہم سب پہ مسلط کی گئی ہے اس کے خلاف ریزسٹنس کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے, اور وہ فرض ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں بدلی. ابھی تک جو ریزگنیشنز کی آپشن ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے. جو لانگ مارچ ہے اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اندیا یہ بھی دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد ہو سکتا ہے کچھ دن وہاں پہ ٹھہریں بھی, احتجاج بھی کریں, اور کسی غیر معینہ مدت کے لیے بھی ٹھہر سکتے ہیں. ابھی ان تمام چیزوں کا جو فیصلہ ہے وہ PDM میں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. میں نے آپ کو پورا آپ کا وقت دیا. I heard everything you said, اور بالکل ہر چیز میں وزن ہے. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں حکومت کو گرانے کے یا حکومت کو ہٹانے کے. ایک نئے انتخابات کا معاملہ ہے, ایک دوسری طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایک سیریس مہم کا آغاز کیا جس میں آپ لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اتنا پڑھیں کہ سلیکٹرز خود سلیکٹڈ سے پیچھے ہو جائیں گے. اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ فیض آباد میں جا کر بات ہوگی. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھیں آپ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو عوام کو اس کا جواب تو آپ کو دینا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریزسٹنس تو پٹ فارورڈ کریں, لیکن اس کا رزلٹ کب نکلے گا, کب آئے گا اس کا رزلٹ, اور کیسے آئے گا؟ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ رزلٹ آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر جو ہم وزن ڈال رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ حکومت یہ وزن لے کر ساتھ چل سکے. لوگ ماتم کرتے ہیں, لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے, آپ کے خیال میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت پہ. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ہر چیز آزمائیں گے. ہمارے پاس ریزگنیشنز آج بھی موجود ہیں, تمام لوگ ریزگنیشنز دے چکے ہیں, اور اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس ہائیبریڈ رول کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لائی جائے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ایک فیشسٹ حکومت ہے جو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے آئی ہوئی ہے, تو ہم وہ بھی ایکسرسائز کریں گے. لیکن ہماری دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سمجھتی ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے تو کیا جائے, اگرچہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور ہماری رائے انیشلی یہ تھی کہ ہمیں زیادہ اسٹرانگ پوزیشنز لینی چاہیے, لیکن ہم باقی ساری پارٹیز کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ان کو میرٹس پہ پرکھتے ہیں اور پھر مل کے فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ حکومت کب تک چلے گی, ہمارا خیال ہے کہ یہ حکومت بہت دیر تک نہیں چل سکتی. لیکن اگر یہ حکومت جب تک بھی چلے, ہمارا جو فرض ہے, جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہوئے ہیں, اس کا بوجھ تو ہم لے کر چلیں گے نا جی. ہم تو ریزسٹ کریں گے. پارلیمان کے اندر ہم ریزسٹ کرتے تھے, پارلیمان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. آپ نے دیکھا فیٹف کے جو قوانین تھے وہ کس طرح پاس کروائے گئے دھونس دھاندلی کے ذریعے. ایک بل کو ریجیکٹ کرتے تھے سینٹ کے اندر, وہ ایک جوائنٹ میٹنگ کے اندر اپروو کروا دیا جاتا تھا. اگر سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن آتے تھے تو آپ کے سامنے لوگوں پہ نیب کے مقدمات کر کے, ان کے کاروبار بند کر کے, ان کو ویڈیوز دکھا کے دھونس دھاندلی کے ذریعے ان سے ووٹ دلوائے جاتے تھے. تو اگر پارلیمان کے اندر یہ تمام کام نہیں ہو سکتے,
اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار جو آپ کو معلوم ہے ماضی میں جو اسٹیٹسمین ہیں انہوں نے اپنایا ہے کوئی مشکل وقت اگر آ جائے تو وہ تمام پارٹیز کو لے کر آتے ہیں. اگر تمام پارٹیز کا اجلاس بھی وزیر اعظم. ملک صاحب دیکھیں یہ ریزسٹنس آپ نے بات کی, آپ نے یہ بھی کہا ریزلٹ کس طرح آ سکتا ہے, لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایونچولی تو کوئی بھی اسٹرگل جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ میں پروسیڈ ہونا پڑے گا اور آگے کوئی بات ہونی پڑے گی. ظاہر ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے تو ہم حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتے, تو یہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے یا جو آپشن ہے بات چیت کی, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روم بہت کم رہ گیا. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود آپ نے دیکھا اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہم کسی سے رابطے نہیں کریں. کل مریم صاحبہ نے فرمایا کہ یہ رابطے ہو رہے ہیں اور شاید ان کے لیول نہیں ہوگا, ان کے بڑے کر رہے ہیں. تو وہ رابطے اگر نہیں ہوں گے تو بات آگے کیسے چلے گی؟ یہ رابطے نہیں ہونے چاہیے. وہ ڈبے میں جو ووٹ پڑے گا صرف وہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور وہی نکلے گا. اگر ان چیزوں پہ مذاکرات ہونے ہیں تو ضرور مذاکرات ہوں گے, لیکن اگر مذاکرات صرف جوڑ توڑ پہ ہونے ہیں تو کم از کم ہماری پارٹی کا موقف اس وقت جوڑ توڑ کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فنڈامنٹل تبدیلی کی ضرورت ہے. اس فنڈامنٹل تبدیلی میں جو چیز آپ نے آئین میں لکھی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں, اس کے مطابق ملک کو آگے بڑھائیں. کوئی قاعدہ قانون ہو, یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جب مرضی جو مرضی کر لیں آپ. ابھی یہ جو وزیر اعظم کر رہے ہیں اس وقت یہ قوانین کے حوالے سے, یہ تقریباً LFO کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اصل میں سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہوتا تو بند کر دینا بھائی سینٹ کو. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں تو ضرور مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, مگر مذاکرات صرف آئین پہ, قانون پہ, ووٹ کی بالادستی پہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے ملک صاحب مجھے یہاں روکنے دیجیے, آپ نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, ان بنیادوں پر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مذاکرات کرنے کے لیے بیٹل لائنز آر ویری ویری کلیئرلی ڈرون. ہمیں پتا ہے کون کیا ایکسپٹ کر رہا ہے اور کون کیا ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہاں سے آگے کا راستہ کیسے نکلے گا اگر بیٹل لائنز اس طرح کلیئرلی ڈرون ہے کہ نون لیگ کا موقف بالکل ڈفرنٹ ہے, پی ڈی ایم کا موقف ایک بالکل ڈفرنٹ ہے, مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات میں وزن لگتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹینڈ تھوڑا سا آگے پیچھے لگتا ہے, لیکن یہ تمام تر چیزوں کو پھر آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی میں نہیں سمجھتا, بالکل نہیں سمجھتا. ہمارا طریقہ کار, ہماری حکمت عملی ایک ہے, ہمارا آبجیکٹو ایک ہے, بعض مرتبہ ہمارا طریقہ کار فرق ہو جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے یا کوئی اور چیز کرنی چاہیے, تو بات وہ بھی آئین کی بالادستی کی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی جوڑ توڑ, جس طرح کا نیب جس طرح استعمال کی جاتی ہے, جس طرح لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے, یہ غالباً بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ دروازے ہم پہ بند کرتے چلے جائیں تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, عوام کے حقوق کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ جس جگہ پہ چلی جائیں, جس مرضی آپ مجمع میں چلی جائیں, آپ کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے, ووٹ کو عزت دو. کیوں کہتے ہیں بھائی یہ لوگ؟ اس وجہ سے کہ اس ووٹ کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھوک ہے. اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ہے وہ اس غریب آدمی کی آواز ہے. اگر وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو گیس کا بل نہیں دے پاتا, گیس کا بل دیتا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے پاتا. اور میڈم اگر کبھی بچوں کی فیس دے آئے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا. ہسپتالوں کے اندر جو دوائیں مفت ملتی تھی, اب جائیے ذرا دیکھیے وہ دوائیں کہاں سے کتنے کی مل رہی ہیں. 550% اضافہ ہوا دواؤں میں. تو یہ دیکھیے نا مختلف طریقہ کار. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے سڑک پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا. یہ جن لوگوں کو ڈنڈے مارے گئے ہیں, جن پہ آنسو گیس پھینکی گئی ہے, یہ جو اساتذہ باہر آ رہے ہیں, یہ جو ملازمین کل دھرنا دے رہے تھے اس میں تو ٹویٹس ہی ہو رہی تھی نا. آپ لوگوں نے تو پولیٹیکل کوئی مطلب پی ڈی ایم کا مجھے کوئی رہنما نظر کے ساتھ جوڑ کے اپنی بات کرتے ہوئے, تو پھر عوام بھی آپ کو ٹویٹس ہی کر دیتی ہے, عوام بھی ٹویٹ پہ آپ کا ساتھ دے دے, اور اگر جلسوں میں نہ آئے تو پھر یہ بات فیئر نہیں ہے نا مصدق ملک صاحب. نہیں, ایسا نہیں ہے جی, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اس وجہ سے یہ چاہتے, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو عوام ہر طرف سے ایک ہی بات کی بازگشت ان کو سنائی دے. یہ نہ ہو کہ یہ مقدمہ بھی جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو بھی وہ صرف سیاسی. میں ذاتی طور پہ اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہی سیاست ہے, یہی سیاست ہے. عوام کی بھوک ہے سیاست. بجلی کا بل ہے سیاست. سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست صرف فورن افیئرز ہے. سیاست وہی ہے کہ ہمارے بچے کس ملک میں آگے بڑھیں گے, وہ کس طرح کا ملک ہوگا, ان کو کیا آزادیاں ہوں گی, ان کا کیا طریقہ کار ہوگا زندہ رہنے کا, ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہوگی, کیا ان کو روزگار نوکری ملے گی, کیا وہ عزت آبرو کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. اس کے فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں. اس وجہ سے اس کے فیصلے تو آپ ہی نے کرنے ہیں نا, آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. جی
جی بالکل، لیکن جب پارلیمان کو پامال کیا جائے تو پھر ہم پہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. چلے آپ ہی پارلیمان میں ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہی میں تو پارلیمان میں نہیں ہو کے بھی آواز جی میں یہی کہنے ایگزیکٹلی یہی کہنے